کہ ہر مسلمان بچپن میں اس کو پڑھایا جاتا تھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت سے پوری تفصیل ہے ایمانیات کی. آخرت کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد والبعث بعد الموت، جس کے معنی ہوتے ہیں موت کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے دوبارہ اٹھایا جانا، یہ بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں جس طرح آدمی سوتا ہے رات میں تو دن میں اٹھتا ہے، اسے تشبیہ دی گئی. اور یہ اسی طرح کے جس طرح انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تصور، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے. والبعث بعد الموت. اب اس میں قرآن مجید کی ایک آیت جو پڑھی گئی سورہ القیامہ ابتدائی آیات، لا اقسم بیوم القیامہ، کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس قیامت والے دن کی جو قیامت والا دن آنے والا ہے وہ دن. کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے. اس کے بعد جو بات آئی، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا. اب جب یہ بات مکی صورتوں کے اندر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اس بات کی دعوت دی کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے جس دن تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسی قبروں سے اٹھائے گا، قبروں سے اٹھا کے کھڑا کرے گا اسی جسم کے ساتھ. تو یہ بات اہل مکہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اسی لیے بہت سے اعتراضات کیے انہوں نے. ان اعتراضات کے پورے جوابات اللہ نے قرآن میں دیا، اور ان اعتراضات کو نقل بھی کیا قرآن میں کہ مشرکین عرب نے، اہل مکہ نے کیا کیا اعتراضات کیے تھے جب ہم نے انہیں یہ بات کہی کہ تم کو دوبارہ قبروں سے اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا، تمہارا حساب اور کتاب لیا جائے گا. اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا اعتراضات کیے، کیا کیا ان کے جناب عالی شک و شبہات تھے، اللہ ان کو قرآن میں نقل کر کے اس کے پورے جو ہے نا دلائل دیا، جوابات دیا کہ تمہارے شک و شبہات، تمہارے اعتراضات بالکلیہ طور پہ حقائق پہ مبنی نہیں ہیں، یہ غلط ہیں. یقیناً ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ زندگی ڈالیں گے. یہ باتیں تفصیل سے بتائی گئی. ان کا سب سے بڑا اعتراض جو تھا وہ یہی تھا. کیا تھا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا. کیا انسان یہ سمجھتا، انسان یہ گمان کرتا ہے کیا ہم اس کے ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے، اس کے پور اس کی جوڑ کو؟ یہ ہے بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا. اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ حقیقت یہ ہے ہم اس کے جسم کے پور کو جمع کر دیں گے، اس بات کے اوپر ہم قادر ہیں. یہ ہے اصل معاملہ. اب یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے بعد پھر اب مشرکین عرب کے جو اعتراضات تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ بات پیش کرتی گئی تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں بہت سے تفصیلات آپ کی باتیں ملیں گی. چند مقامات کے حوالات میں دیتے آگے بڑھتے چلے جاؤں گا. جیسے سورہ المومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. کیا ہم جب کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اب ان کا سوال ہے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے بات، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اور دوسرے مقام پہ آتا ہے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. کیا ہمیں دوبارہ ایک نئی زندگی ملیں گی؟ ان هذا فرمایا لقد عیدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. اب ان کے اعتراضات ہیں اس قسم کی باتیں، اس قسم کے وعدے اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کیے تھے، اس قسم کی باتیں بھی کچھ لوگوں نے کہی تھی ہمارے باپ دادا کے دور میں. لقد عیدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. اب کیا کہا انہوں نے؟
یہ کچھ حقیقت نہیں ہے، پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا کہ نہیں، حقیقت یہی کہ تم کو اٹھایا جائے گا۔ اور یہ لوگ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قصے اور کہانیاں والی باتیں ہیں، یہ مر جائیں گے، فرشتے آئیں گے، قبر میں ہو گا، فلاں ہوئیں گا، قیامت ہوئیں گی، فرما اس کے بعد تم کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، حساب اور کتاب، حشر نشر۔ اس کو کیا کہا انہوں نے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ پرانے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ یہ ہے دیکھیے اب ان کا اعتراض۔ کیا ہم جب کہ مٹی ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے؟ بلکہ انہوں نے کہا، قسم کھا کے یہ بات کہی، اقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ مشرک اہل مکہ اللہ کی بڑی پکی قسم کھا رہے، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، جو مر چکے ہیں ان کا قصہ ختم، کوئی زندگی نہیں۔ یہ ان کے اعتراضات ہیں، اللہ نقل کر رہے ہیں قرآن میں۔ پھر اللہ جواب دے رہے ہیں، بلا، حقیقت ایسا نہیں ہے، وعدن علیہ حقا، ہمارا وعدہ اٹل ہے، حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، انسانوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ سب سے بڑا اعتراض کیا تھا ان کا؟ بار بار تکرار کے ساتھ کیا اعتراض ہے؟ وہی اعتراض ہے، اذا متنا وکننا ترابا، یہی اعتراض ہے۔ اذا متنا، جب کہ ہم مر جائیں گے، اور وہ عظامن، اور ہمارے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کننا ترابا، اب جب کہ مٹی ہو جائیں گے ہم، یہ اعتراض تھا۔ اور یہ سب سے بڑا شک ان کو پیدا ہو گیا، انسان مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ساری چیزیں۔ چنانچہ یہ اعتراضات آئے، احادیث اور شان نزول کی کتاب میں بات ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مردے کی ہڈی لے کے آیا اور کرا کہ اس کو چکنا چور کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، ایمو مجھے بتاؤ کہ اس میں کون جان ڈالیں گا؟ اس میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کا جواب اللہ سورہ یاسین کی آخری آیاتوں میں دیا، رکوع میں، اولم یر الانسان انا خلقناہ نطفۃ، کیا انسان غور نہیں کرتا؟ ہم اس کو ایک نطفے سے پیدا کی، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ہم انسان کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کر کے کوئی عقل والا، ہوش والا انسان بنا کے کھڑا کر دیے، اور ہم سے ہی لڑنے لگا، وہ ہم سے ہی جھگڑنے لگا، کھلے طور پہ جھگڑالو بن گیا، اور کہنے لگا قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا کہ میری بوسیدہ ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا دوبارہ؟ اور اللہ فرماتے ہیں یہ اعتراض کیوں کر رہا ہے انسان؟ میں جب مر جاؤں گا میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جاؤں گے، کیوں کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَسِيَ مَا خَلْقَ، اپنی پہلی پیدائش کو بھول گیا۔ اگر اپنی پیدائش کے آغاز کو اگر یاد رکھتا تو پھر یہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَمْ يَذْكُرُ الْإِنسَانُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ خبر سے نکالا جاؤں گا؟ يَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اس یاد نہیں کر رہا اپنی پہلی پیدائش کو، جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم اس کو پیدا کریں۔ اب یہاں اللہ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، اصل میں وہ کچھ تھا ہی نہیں، ہم اس کو پیدا کیا، اور کہنے لگا قال من یحیی العظام وہی رمیم، میرے ہڈیوں میں جو بوسیدہ ہو چکے ہیں
ریزہ ریزہ ہو چکی، کون دوبارہ اس کے اندر جان ڈالے گا؟ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جواب دیجئے ہماری طرف سے، قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ کہہ دیجئے جس نے تجھ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی تجھے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے کا علم رکھتا ہے۔ دلیل میں ایک بات اللہ فرمایا، کون پیدا کیا تجھے پہلے؟ انسان پہلی پیدائش کو تو مانتا ہے، پیدا کرا ایک ذات اللہ، خدا، گاڈ، جو بھی ہے، بہرحال وہ ہے نا۔ اللہ فرماتا جو تجھے پہلے پیدا کیا ہے وہی تجھے دوبارہ پیدا کرے گا، تو شک کیا ہے اس بھائی پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو دوبارہ توڑ پھوڑ کے ختم کر کے دوبارہ بنا تو بڑی آسان بات ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی آسان بات انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بار بار یہی اعتراض کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میرے ہڈیاں مرشدہ سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی مٹی ہو جاؤں گا، کننا ترابن، تو پھر کیسے ہوگا یہ؟ یہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات کی ابتدائی آیات کے اندر کہ جب یہ لوگ کہنے لگے کہ بار بار اعتراض ان کا ہونے لگا کہ وہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کیسا دوبارہ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تعجب کر رہے تو ہمیں بھی تعجب ہے اس بات کے اوپر، وَإِن تَعْجَبْ قَوْلٌ فَعَجَبٌ فرمایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو تعجب ہے تو ہمیں بھی تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی آسان بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پیدا کیے ہیں اور ہم ہی دوبارہ انہیں اٹھائیں گے۔ والبعث بعد الموت، ایمان بالآخرت، اصل جو مسئلہ یہی ہے آپ یا پوری طور پہ آپ کو یقین ہو جانا ہے کہ موت کے بعد آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، خبروں سے اٹھایا جائے گا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت میں آنا ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یقیناً تم کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قرآن بار بار کہتا ہے، 200 جگہ پہ بات آئی تھی بار بار۔ اور انسان کا اعتراض ایک یہ بھی ہے، سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں انسان کیا کہتا ہے موت اور زندگی کے متعلق ہے، وَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ انسان یہ کہتا ہے کہ موت اور زندگی کیا ہے، یہ زمانے کی گردش کا نام ہے، انسان پیدا ہوتا مر جاتا ختم، پھر یہ دوبارہ زندگی یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ تو بیکار بات ہے ساری۔ یہ جو نظریہ ہے اس قسم کے لوگ پہلے بھی تھے، کیا تھے؟ ان کا جواب ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کو نقل کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں آخر یہ لوگ؟ اللہ جب کہہ رہا کہ موت کے بعد ایک زندگی دوبارہ اٹھایا حساب اور کتاب کے لیے، اور اس وقت ان کا نظریہ کیا تھا؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کھاؤ پیو قصہ ختم۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ زمانے کی گردش ہے جو ہم کو موت آتی ہے، ختم، جس کو دہریے کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ نظریہ کو پرانا ہے اور آج بھی اس قسم کے نظریات ہیں۔ آج بھی خود مسلمان قرآن پڑھنے والے، بعض قرآن کو ماننے والے، وہ بھی جناب علی اس عقیدے کے اندر آ گئے بھائی زندگی کچھ نہیں ہے، موت و حیات، جنت دوزخ سو زمین پہ ہی ہے، بولے یہ نظریہ پیش کر رہے لوگ۔ یہ آیت ہے وہ انہوں نے جو پیش کی ہے، اس وقت قرآن مجید نزول قرآن کے وقت ایسا نظریہ والا رکھنے والے موجود تھے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، آپ انہیں جنت بتا رہے، مرنے کے بعد بتا رہے، حساب اور کتاب بتا رہے، دوزخ کا بتا رہے، یہ سارے باتوں کا انکار کر رہے۔ آج بھی کچھ لوگ اور مسلمان ہیں جو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن ہم سمجھنے والے ہیں، پوری قرآن کو بدل دے رہے، پوری قرآن کے اندر تحریف کر دے رہے، قرآن کا جو موضوع مرکزی مضمون ہے آخرت کو بالکل کنڈم کر دے رہے۔ ایک بہت بڑی سازش ہے جو کی جا رہی اسلام کے خلاف، اور قرآن کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے، اور وہ پوری آیات کو جناب یادی جو آخرت کے ہے وہ دنیا میں لا رہے ہیں۔ دنیا میں اچھا کھانا، اچھا پہننا، فلاں فلاں، یہی اصل ہے، بولے یہیں دوزخ ہے، یہیں جنت ہے، یہ جو تم لے کے بیٹھے ہوئے آخرت وغیرہ یہ غلط بات ہے، بولے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہاں پہ ذکر کر دیا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وما بھی فرمایا اس کے بعد ان کو علم نہیں ہے حقیقت میں۔
پھر اس کے بعد اسی صورت میں یہ بات آیت آئی، اللہ فرماتے ہیں جب حشر کے میدان میں جب ایسے لوگوں کو ہم کھڑا کریں گے، فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اب آپ دیکھیے اعتراضات کیا ہے۔ جب اللہ پوچھیں گے حشر کے میدان میں، اب تو آ گئے نا، اب آ گئے نا، تم تو انکار کر رہے تھے ساری چیز، اب آ گئے نا۔ جب ہم نے تم سے یہ بات کہی تھی، کیا دیکھو قیامت آنے والی ہے اور اس کے دن میں آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور تم نے کیا جواب دیا ہمارے نبیوں کو جو حق بات تمہیں پہنچاتے، ان کو کیا جواب دیا تھا؟ تم نے کہا تھا قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے یہ کہا تھا نہیں جانتے قیامت وغیرہ کس چیز کا نام ہے، سب بیکار بات ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، یہی زندگی ہے، بس ختم، اور کچھ نہیں، جنت دوزخ سب یہی ہے، یہ کہا تھا تم نے۔ قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، سب اپنے اپنے خیالات ہیں، بولے زن، گمان ہے، حقیقت نہیں ہوتی، یہ جواب دیا تھا انہوں نے۔ اور اللہ پوچھیں گے تم یہ بات کہی تھی نا، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، اور یہ بھی کہا تھا تم نے یہ خیالات ہے، حقیقت نہیں ہے، ہم اس کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں آج یہ بات کہی جا رہی ہے، غیر مسلم تو چھوڑی، الگ بات ہے، خود ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا آج، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن یہ ہے، ہم قرآن کو ماننے والے، ہم حدیث کو نہیں ماننے والے ہیں، فلاں اس قسم کی باتیں ہیں، اور ان کا نظریہ یہی ہے، نمازیں نہیں ہے، روزے نہیں ہے، سب الگ باتیں ہیں۔ ہاں، محنت کرنا، مت کرنا، اچھا پڑھنا، اچھا کرنا، سائنٹسٹ بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سمجھ میں آ رہا، یہی اصل محنت ہے، ہاں، کمانا، جناب علی، یہ سنیا ہے۔ اسلام اس کو منع تھوڑے ہی کیا، نہیں کیا نا، لیکن یہ کہنا کہ جناب علی یہ دنیا جو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ بہت بڑی سنگین گمراہی ہے۔ قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، یہ خیالات ہیں، یہ گمان ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ خیالات ہے، حقیقت نہیں ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور یہ کوئی یقین نہیں، ہم یقین نہیں کرتے اس کے اوپر۔ بولتے رہیں گے آپ، جب موت آئے گی جب پتہ چلے گا، جب آج تو اللہ آزادی دیا ہے نا، والبعث بعد الموت، کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایحسب الانسان ان لن نجعل عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ پھر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس انداز میں جوابات دیے ہیں، وہ آپ قرآن کو دیکھیں، 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہی یہ جوابات آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ اللہ کا علم ہے، قرآن پرانا نہیں ہوتا، اس لیے ہر لکھی ہوئی کتاب پرانی ہو جاتی ہے، ہر رائٹر کی کتاب جو 100 سال کے بعد زبان بدل جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اللہ کا علم ہے، اسی لیے قیامت تک کے لیے جتنے بھی اعتراضات ہوں گے ان ساروں کے جوابات قرآن میں آپ کو ملیں گے، لاجکلی طور پہ ملیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن اعتراض جو تم کر رہے ہو موت کے بعد کی زندگی کا، اور تمہارا سب سے بڑا اعتراض وہ یہی ہے ہم مٹی بن جائیں گے تو دوبارہ کیسے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو پیش کیا دلائل میں، چنانچہ سورہ یوسف کے آیات میں یہ بات آتی ہے، وَكَأَيٍّن فِي السَّمَاءِ وَكَأَيٍّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، زمین اور آسمانوں میں بے حساب اللہ کی قدرت کے ایسے نشانیاں ہیں جو موت کے بعد دوبارہ زندگی کے متعلق، اگر تم غور کرو یہ کچھ دیر ٹھہر کے وہاں پہ، تو اس نتیجے تک پہنچو گے یقیناً موت کے بعد زندگی ہے۔ بہت ساری ایسی نشانی، یمرون علیہا، رات دن تم سے سابقہ پڑتا ہے، رات دن سے گزر ہوتا ہے، لیکن تم وَنْہَا مُورِضُونَ، تم اس کو ٹیک اٹ ایزی لے لیتے، غور نہیں کرتے ٹھہر کے کبھی۔ اعراض ہے تمہارا معاملہ، غور کریں گے تو تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اور یہ بات سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ،
اور یقیناً اس زمین کے اندر بے حساب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ان کا اعتراض یہی ہے جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا یہ جواب ہونا ہے، یہ اعتراض تھا، اور اسی کے جواب اللہ دے رہی قرآن میں، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب آیت آ رہی ہے سورہ قاف کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں بل عجیبوا ان جاء منهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قرآن شروع ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت کی قسم کھا کے آگے فرماتے ہیں ان منکرین حق کو بڑا تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ کے کہنے لگا کہ دیکھو موت کے بعد ایک دوبارہ زندگی تم کو اللہ کے پاس حاضر ہونا حساب اور کتاب کے لیے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ اب یہ ان کا اللہ کہہ رہے ہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر ان کا اعتراض یہ ہے، کیا اعتراض؟ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، آئنا لمبعوثون، یہ لفظ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آتا ہے، مبعوثون، اٹھایا جانا، اٹھایا جانا، کنا ترابا ذالک رجع بعید۔ اب یہاں جو بات انہوں نے کہی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دوبارہ اٹھایا جائے گا، مٹی ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گا، ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا، کیسے ہوگا؟ یہ تو عقل کے ذرا سمجھ کے خلاف ہے۔ ذالک رجع بعید، بہت دور کی باتیں ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہمارے۔ اعتراض کیا تھا تمہارا؟ زمین، مٹی، یہی اعتراض ہے پورا، قرآن مجید میں نکالیں گے ان کا اعتراض یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک سائنٹیفک جواب آپ دے رہے ہیں، اس میں عقلی جواب۔ تمہارا جو اعتراض ہے مٹی میں مل جانا، اللہ فرماتے ہیں لقد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ دیکھیے باپ، یہاں فرماتے ہیں کہ قد علمنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، کیا ہے؟ ما تنقص الارض منهم، تمہارے جسم کے مٹی کے اجزاء کہاں پہ بکھرے ہوئے ہیں، ذرات، ہم کو معلوم ہے۔ تم بار بار یہ کہنا اعتراض مٹی مٹی کہہ رہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں علم ہے، ہمارے نالج میں، ہمارے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے جسم کے اجزاء، تمہارے جسم کے ذرات مٹی میں کہاں بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں خبر ہے، اس کے ہمیں علم ہے۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور تمہارے ڈیڈ باڈی کا ایک پورا ایک فائل، ایک ریکارڈ محفوظ ہے ہمارے پاس، تم کہیں بھی نہیں گئے۔ یہ بات کہی گئی، آپ ذرا غور کیجئے اس سلسلے میں، ایک لوہا، ایک مقناطیس، اس کو پیس دیجئے، اس کو چورا چورا ذرہ ذرہ کر کے مٹی میں بکھر دیجئے، مٹی میں اس کو بکھر دیجئے پورا، پیس کے پاؤڈر بنا کے، پھر اس کے بعد ایک میگنیٹ لے کے آپ لیجئے، پورا میگنیٹ لے کے ایک پورا جتنا بھی آپ مٹی میں ڈالے ہیں وہ آ جائے گا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح تمہارے جسم کے جو اجزاء مٹی میں بکھرے ہوئے ہیں، صرف ہمارا ایک حکم کافی ہوگا، جیسے ہی ہمارا حکم ہوگا تمہارے جسم جو ہے نا مٹی کے اندر سے جو ذرات ہیں ایک باڈی کی شکل اختیار کر کے اٹھ کے ٹھہر جائیں گے، صرف حکم ہوگا، اللہ فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بار بار یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے متعلق جو بات کہی ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیے باپ، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے تو وہ ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ بار بار اللہ قادر مطلق ہے، اسی اللہ تعالیٰ یہاں بات فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم کو اس بات کے اوپر پوری قدرت ہے، ہم تمہارے ذرات کو پور کو جمع کر دیں گے۔ انسان کوئی مشکل نہیں ہے، آج ڈی این اے اتنا آگے بڑھ چکا ہے، آج انسان کا بال کس انسان کا ہے آپ کو بتا دیا جائے گا، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پورے انسانوں کے بال ملا کو آپ دے دیجئے اور پوروں کو کھڑا کیجئے، ایک ایک کو بلا کے رکھے، بال کس کا ہے؟ ڈی این اے اس کا ہے۔ انسان اتنی تحقیق کر لیا ہے
تو وہ جو خالق ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، وہ جانتا ہر ایک کا. کیا وہ اس قدر عاجز ہے کہ پیدا نہیں کریں گا، دوبارہ نہیں اٹھائیں گا؟ اللہ فرماتے اس بات کو. اعتراض سب سے بڑا یہی ہے. اللہ فرماتے قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. کتاب حفیظ، کتاب کیا ہے؟ یعنی تمہاری ڈیڈ باڈی کا ایک ریکارڈ. حفیظ یعنی محفوظ ہے. ایک بات یہ ہوئی